ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید و فرقان حمید کی ایک مشہور اور معروف آیت کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت اپنی لارے کتاب میں فرماتا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ، کہ چاشت کی قسم اور رات کی جب وہ پڑتا جائے۔ یہ چاشت کسے کہتے ہیں؟ صبح کا جو وقت ہوتا ہے جب سورج طلوع ہو جاتا ہے، اس سے تقریباً 1 یا 1.5 گھنٹے کے بعد جو وقت ہوتا ہے اس کو چاشت کہا جاتا ہے۔ مگر بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہاں الضحیٰ سے مراد چہرہ روح مصطفیٰ ہے اور اللیل سے مراد زلف عنبری مصطفیٰ ہے۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ چہرہ مصطفیٰ کی قسم۔ تو حضرات گرامی، اللہ رب العزت اپنی لاریب کتاب میں اپنے حبیب کے نور والے مخرے کی قسم کو یاد کروا رہا ہے۔ کیوں؟ صرف اور صرف اس وجہ سے کہ اس پوری روح زمین میں، اس کائنات میں آقا کے مکھڑے کے جیسا کسی کا مکھڑا نہیں، آقا کے پر حسین اور حسن و جمال چہرے والا کسی کا چہرہ نہیں۔ اسی لیے اللہ رب العزت فرماتا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ، چہرے مصطفیٰ کی قسم۔ حضرت حسان بن ثابت حضور کے حسن و شرافہ کمال کو دیکھ کر یوں عرض کرتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، یا رسول اللہ آپ کے چہرے کی طرح میں نے کسی کا چہرہ نہیں، اور اس روح زمین میں یا رسول اللہ آپ کی طرح کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ اور آگے فرماتے ہیں خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، یا رسول اللہ آپ تمام عیوب اور نقائص سے پاک پیدا کیے گئے، گویا کہ اللہ نے جیسا چاہا اور آپ کی جو منشیت تھی اللہ نے آپ کو ویسا ہی پیدا کیا، جیسے خود چاہ رہے تھے، جیسا پیدا ہونا چاہ رہے تھے اللہ نے آپ کو ہو بہو ایسا پیدا کیا۔ حضرات گرامی، دیکھو یہاں کا مقرر نہیں، مقرر تو حضرت ہے، مگر کچھ منٹ کے لیے آگے تذکرہ چھڑی گیا ہے کہ اللہ کے رسول کے حسن و جمال کی بات چھیڑنی ہے، کیونکہ یہ آپ مزار دیکھ رہے ہیں، یہ حسن مصطفیٰ کا ہی کمال ہے۔ یہ پوری روح زمین پہ جتنے بھی آل رسول اہل بیت ہیں سب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حسن اور نور ہے، جس کو اعلیٰ حضرت اپنے شعر میں یوں تعبیر فرماتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے آئین نور تیرا سب گھرانہ نور۔ تو حضرات گرامی میں اپنے موضوع پہ تھا، حضرت حسان بن ثابت نے فرمایا اس کائنات میں حضور کے جیسا کوئی حسن و جمال والا ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فلم ارا مثل محمد، کہ میں نے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پاک کو دیکھا، میں نے حضور کے جیسا حسین و جمیل کسی کو نہ پایا۔ اسی طرح صدیق اکبر اپنی زبان میں فرماتے ہیں کہ میں نے روئے زمین کے مشرق اور مغرب میں حضور کے جیسا کسی کو حسین و جمیل نہ پایا اور نہ ہی حسن و جمال والا۔ حدیث کریمہ آپ حضرات کے سامنے بیان کی کہ سب صحابہ نفوس قدسیہ یہی فرما رہے ہیں کہ اس کائنات میں حضور کے جیسا کوئی حسن و جمال والا ہے۔ اب اس دور میں کیا 1400 سال سے پہلے مخالفین چلے آ رہے ہیں، مگر ان کا ہوا یہ ہے کہ آخر میں جا کے آگ میں ہی ملے۔ اب اس حدیث پہ کوئی اعتراض کرنے والا یوں اعتراض کر سکتا ہے، سوال دو ہو رہے ہیں یہاں، کیونکہ میری عادت ہے جہاں بھی جو حدیث یا قرآن کی آیت بیان کرتا ہوں تو اس پہ جو ہونے والے اعتراض ہوتے ہیں اور اس کا جو جواب ہوتا ہے وہ میں دے دیا کرتا ہوں۔ بس یہ کمال ہے تو ان بزرگوں کا کمال ہے، ورنہ کوئی بڑا مقرر نہیں ہوں، بس ان سادہ بزرگوں کے کرام کے ٹکڑوں کا پھلا ہوتا ہے۔ تو حضرت اس حدیث میں اعتراض یہ ہوتا ہے، اب سوال کرنے والا سوال کر سکتا ہے کہ حضرت صدیق اکبر نے، حضرت ابو ہریرہ نے، حضرت انس نے، دیگر صحابہ کرام نے یہ کیسے کہہ دیا کہ اس روح زمین میں حضور کے جیسا کوئی حسین و جمیل نہیں ہے؟ سوال یہ ہو رہا ہے کہ ان نفوس قدسیہ نے نہ تو مکہ کے لوگوں کو دیکھا، نہ مدینے کے لوگوں کو پورے کو دیکھا، نہ پورے عرب کے لوگوں کو دیکھا، اور نہ ہی انڈیا، افریقہ، آسٹریلیا
लिया, पूरे वर्ल्ड को देखा है, तो डायरेक्ट उन्होंने कैसे कह दिया कि पूरी कायनात में हुजूर के जैसा हसीन व जमील। और दूसरा सवाल ये उठता है कि नुफूस कुदरसिया ने मिसाल के तौर पे सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ना तो अपने से अगले के लोगों को देखा है और ना ही बाद वाले लोगों को देखा है। तो अब सवाल ये होता है कि इन्होंने डायरेक्ट कैसे कह दिया कि हुजूर के जैसा कोई हुस्न और जमाल वाला है। गिरामी, आइए मैं आपको एक ऐसी अजीम हस्ती की बारगाह में ले चलूं जिन्होंने कायनात का कोना कोना, चप्पा चप्पा, गोशा गोशा देखा है, जिन्होंने अव्वलीन को भी देखा है, आखिरीन को भी देखा है, अगलों को भी देखा है, पिछलों को भी देखा है, हज़रत आदम को भी देखा है, शीश को भी देखा है, नूह को भी देखा है, महमाई को भी देखा है, इस्माइल को भी देखा है, खुद आखिरी ज़मान नबी हज़रत जनाब अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक को भी देखा है। जब उनसे पूछा गया, ए जिब्रील अमीन, आपने तो कायनात का कोना चौना, गोशा गोशा, चप्पा चप्पा देखा है, आपने सबसे ज्यादा हुस्न और जमाल का पेकर, सबसे ज्यादा खूबसूरत, सबसे ज्यादा हसीन किसको पाया? तो यही बोले सिदरा वाले, जब नए जहां के थाले सभी मैंने जान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक न यक बनाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है मैंने इस धरती का रूए जमीन के कोने को उलट उलट के देखा, मगर जैसा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर को देखा, ऐसा न मैंने किसी को पाया न किसी को देखा। जाते गिरामी, हुस्न मुस्तफ़ा का कमाल है कि तमाम जहान का हुस्न एक तरफ और मेरे काली कमली वाला आका के नूर की एक किरण की झलक, इनका मुकाबला कभी कर ही नहीं सकते। आखिर में इतना जरूर कहूँगा कि बाज़ रिवायतों में आया है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न और जमाल इस कदर नूर और मुनव्वर से रोशन था कि जिस गलियों में जाते थे तो कोई भी देखता था तो फौरन आका इस्लाम की तरफ माइल हो जाएगा। तो एक दिन हुआ यूं कि अल्लाह के रसूल रोजाना ज़ोहर की नमाज के लिए जाया करते थे। देखिए, इससे भी सबक लीजिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज की पाबंदी किया करते थे। जब नबी हो के वो नबी नमाज में पाबंदी करता है तो उम्मती हो के कहता है कि मैं जुम्मा टू जुम्मा पढ़ूंगा। ये कुछ काम आने वाली नहीं है, क्योंकि शर्त ये है कि सबसे पहले नमाज और एकाम शराई है वो होना लाजमी। तो अगर आगे चलता हूँ क्योंकि टाइम की बहुत ही किल्लत है। तो एक दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजर रहे थे तो सहाबा इकराम के बच्चे थे, जैसे ही आका इस्लाम को देखा दौड़ते हुए आका इस्लाम की बारगाह में आए और दुआएं लेने लगे। अल्लाह के रसूल किसी के सर पे हाथ रख रहे हैं, किसी की पेशानी चूम रहे हैं, किसी को दुआएं दे रहे हैं। अब उन ग्रोह के अंदर एक यहूदी बच्चा था